الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی سے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواستیں دی گئی تھیں اس کو خارج کر دیا گیا، اور جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا بتایا گیا کہ اس کیس سے جو ہے وہ کوئی لنک نہ ملنے پر ان کے خلاف جو ہے یہ درخواستیں اور کیس جو ہے وہ کلوز ہو گیا، درخواستیں خارج ہو گئیں، جبکہ ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی صاحب اور جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں فہیم خان اور کیپٹن ریٹائرڈ جمیل، ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو جو ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کا مقدمہ جو ہے وہ درج کرانے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ سو کرپٹ پریکٹس کی سزا جو ہے بتائی جاتی ہے 3 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو پٹیشنرز تھے وہ تھے فاروق حبیب صاحب، ملیکہ بخاری صاحبہ، کمل شوذب صاحبہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ۔ پی ٹی آئی کا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب چونکہ الٹیمیٹ اس کے بینیفیشری تھے تو لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کرنا بنتا تھا، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، اور انہوں نے آج بڑا سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اس حوالے سے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں اس وقت I'm very grateful کہ ہم رہے ہیں ممبر صوبائی اسمبلی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں علی حیدر گیلانی صاحب، جن کے متعلق جو ہے یہ فیصلہ آیا ہے۔ علی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس۔ Thank you for having me on the show. جی علی، آپ سے مجھے آپ کا انیشل کامنٹ اس پر کیا ہے، ریاکشن کیا ہے؟ 1 سال سے زائد عرصے سے یہ جو کیس چل رہا تھا گیلانی صاحب کے خلاف، تو ان کو براہ راست کوئی بھی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے، اور کیس جو ہے وہ جو وہ درخواستیں تھی وہ خارج کر دی گئی۔ آپ کے خلاف البتہ کہا جاتا ہے کہ جی جو کرپٹ پریکٹسز کے تحت جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی انڈر سیکشنز 167 کرپٹ پریکٹسز اینڈ 168 برائبری آف دی الیکشنز ایکٹ 2017۔ کیا کہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ تو جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے یہ جو کیس فائل کیا تھا ایم این ایز نے پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے کیس فائل کیا تھا الیکشن کمیشن میں آسکنگ فار ڈسکوالیفیکیشن آف سینیٹر یوسف رضا گیلانی، اور میری ڈسکوالیفیکیشن کے لیے انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، اور 1 سال میں 20 جو ہیئرنگز ہوئی ہیں ان میں سے 12 ہیئرنگز میں انہوں نے جو ڈیلے کرنے کے لیے پٹیشنر سے انہوں نے وہ مانگی، جو اس کو کہتے ہیں کہ حاضر نہیں تھے، التوا کی درخواست کی ہے۔ بالکل، آج یہ الیکشن کمشنر نے بتایا بھی ہے اس کے فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جہاں تک آج کے فیصلے کا تعلق ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم پہلے فیز میں گیلانی صاحب کے خلاف ان کو کوئی شواہد نہیں ہیں ان کے پاس، اور نہ کوئی ان کے خلاف ان کا کیس بنتا تھا پرائمریلی، تو وہ ان کی جو پٹیشن تھی وہ خارج ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہلے فیز میں سرخرو کیا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے فیز میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، اور ان کے جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے بنیاد سا جو الزام ہے پیسوں کا لین دین کا یا کرپٹ پریکٹس کا، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹرائل شروع ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی سرخرو ہوں گے۔ ہم نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا ہے، ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، ہمیں ہر کانسٹیٹیوشن فورم کا اتنا ہی احترام ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں سرخرو ہوں گے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو میرے خلاف پٹیشنر ہیں، جی میں ایک اس پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، اور پھر میں آپ ضرور اپنے بات کنٹینیو کریے گا، کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے والد صاحب، چونکہ آپ کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ووٹ جو ہے وہ خرید رہے تھے، اور یہ چیز جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے، تو اس سے تو براہ راست تعلق وہ کہتے ہیں ہے آپ کے والد صاحب کا، جو کہ الٹیمیٹلی بینیفیشری اس چیز کے تھے، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور انہوں نے نیچرلی وہ سینٹ کی سیٹ بھی جو ہے وہ جیت گئے تھے، تو اس کا تو الٹیمیٹ بینیفیشری وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب ہیں، تو اس میں ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے، کیونکہ وہ بری طرح آج سے 1 سال قبل وہ ہار گئے تھے، اور پھر دوبارہ نو کانفیڈنس موشن بھی وہ ہار گئے اپنے ہاؤس میں، تو ان کا غم و غصہ تو جائز بنتا ہے، لیکن اس بات کا جو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ نے، میں نے یا پی ٹی آئی والوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا تھا، اور انہوں نے کر دیا ہے کہ گیلانی صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور وہ اس میں ان کو امپلیکیٹ کرنا پی ٹی آئی کی پٹیشن میں وہ غلط تھا،
تو انہوں نے وہ پٹیشن ساری خارج کر دی ہیں. تو اس میں بٹ علی جو ساتھ کانسٹیٹیوشن ساتھ فورم ہے اس نے جو کہا ہے ہم آپ نے بھی دوستوں بارہا یہ بات کہی کہ کوئی پیسہ آپ کی طرف سے آفر نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی بھی بالکل کہتی جی ہے کہ ہماری طرف ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو پھر کرپٹ پریکٹسز، یہ جو مقدمہ آپ کے خلاف ایگزیکٹلی درج کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہدایت جاری کی گئی ہے، کرپٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی تو ہم اب جب ٹرائل شروع ہوگا نیچے تو ہم یہی موقف لے کے جائیں گے کہ جب جو لوگ میرے خلاف پٹیشنر بنے ہیں، جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں، انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ نہ پیسوں کا لین دین کا کوئی تعلق تھا، یہ سٹنگ آپریشن تھا، نہ میں نے پیسوں کی لین دین کی کوئی بات کی ہے ان سے. تو پھر یہ کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں کیسے آ گئی، یہ بات تو ٹرائل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ بڑا کلیئر ہے، اور مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کے اوپر بھی ان کو بھی ٹرائل کورٹ میں بھیجا ہے فار کرمنل پروسیڈ. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اسٹرنگ آپریشن کرتے ہیں تو اس کا بھی ان کو جو ہے کرمنل پروسیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے فیز میں بھی سرخرو ہوں گے. سو دوسرے فیز میں آپ یعنی کہ چیلنج اس ڈیسیشن کو آپ کے خلاف جو آیا ہے، یہ جو کیس بنانے کے حوالے سے، اس کو چیلنج کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل. ابھی ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی میں ان کے ساتھ میٹنگ کرنے ہی جا رہا ہوں. ہم یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کہ ہم ان کو کیسے چیلنج کریں گے، اور جو ہمارے پاس لیگل ریمیڈی اویلیبل ہوگی ہم انشاءاللہ وہ لیں گے. رائٹ، تھینک یو سو مچ علی حیدر گیلانی صاحب، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کوئی براہ راست ان کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے، تو ان کی نااہلی سے متعلق جو کیس تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے، درخواستوں کو خارج کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا نیچرلی ایک ریاکشن، ان کا ایک رد عمل سامنے آنا تھا. 1 سال سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا، اور آج جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی جانب سے بھی کیس سے متعلق انہوں نے کہا کہ سامنے جو حقائق رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ حقائق جو ہے، جو ابھی ہم اس بات بھی کر رہے تھے، علی حیدر گیلانی صاحب نے بھی منشن کیا کہ 20 سماعتیں اس کیس کی ہوئی ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے بھی جو ہے یہ فیکٹ سامنے رکھا، جس میں تقریباً درخواست گزاروں کی جانب سے 12 بار جو ہے التوا کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، 12 ٹائمز. سو 5 اپریل کو فیصلہ محفوظ ہوا، اور مختلف فورمز پہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ مختلف فورمز پہ کہا گیا کہ 1 سال سے فیصلہ محفوظ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے جو ہے شاید 1 ماہ 1 سال کا عرصہ ہے، کیونکہ 5 اپریل کو بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. بہرحال یہ اب اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو فیصلے کو چیلنج کریں گے، کیونکہ کرپشن کیسز کے حوالے سے، کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے انڈر سیکشن جو بتایا جا رہا ہے 167 کرپٹ پریکٹسز اور 168 جو برائبری ہے آف الیکشنز ایکٹ 2017، اس کے تحت جو ہے کارروائی کا احکام جاری کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے ڈپٹی الیکشن کمشنر کو، اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے علی حیدر گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ مشاورت کر رہے ہیں اور ارادہ بھی رکھتے ہیں.